باہر آئیں گے پولنگ۔ یہ ہمارا حق ہے۔ اور عمران خان صاحب اب فوج کو گندا کرنا چاہتے ہیں، ہار گئے تو کہتے ہیں آئندہ الیکشن میں فوج کو لگایا جائے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی سازش ہے فوج کے خلاف، کتنی بڑی سازش کی جا رہی ہے فوج کے خلاف۔ کے پی کے بھی الیکشن ہار گئے اور کہتے ہیں فوج کو لگایا جائے گا، یعنی ملبہ سارا فوج پر ڈالا جائے۔ اور خدا کا واسطہ ہے اپنی سیٹ کے لیے پاک فوج کو گندا نہ کرو۔ اس ملک کی حفاظت کی ضمانت ہے یہ فوج، لیکن فوج بھی تب لڑ سکتی ہے جب پشت پر پوری قوم کھڑی ہوتی ہے۔ فوج کو تماشا نہ بناؤ۔ بنگلہ دیش میں تم لوگوں نے تماشا بنایا تو وہ ہم سے الگ ہو گئے۔ پاکستان اس قسم کی بدماشیوں کا متحمل نہیں کہ فوج کو آپ گندا کرنا چاہتے ہیں اس معاملے میں لا کر کہ سارا الزام فوج پر آئے۔ آج تو ریڑھی والے کو نہیں پوچھو نا، ریڑھی والے کو، وہ بھی کہتا ہے عمران کو لانے والے یہ۔ اس مقام تک کس نے پہنچایا ہے؟ ان نائل حکمرانوں نے پہنچایا ہے۔ ہر بات میں فوج کو گھسیٹ کر اللہ اس ملک کو سلامتی عطا فرمائے۔ یہ فوج ہے تو پاکستان کی مسجدیں آباد ہیں، پاکستان کے مدارس آباد ہیں۔ یہ وہ فوجی جوان ہیں جو سیاچین میں راتیں جاگ کر گزار رہے ہیں، آپ اور ہم راتیں سکون کی سو رہے ہیں۔ جس طرح علماء ہیں تو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہے۔ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت علماء کر رہے ہیں اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت پاک فوج کر رہی ہے۔ اللہ اس فوج کو سلامت رکھے اور اس فوج کا کام جو ہے وہ ملک کا استحکام ہے، ملک کا دفاع ہے، اسے یہی کام کرنے دو۔ باقی پولیس آپ نے کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ باقی الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کس لیے ہے؟ اگر یہ الیکشن نہیں منعقد کروا سکتے تو ان کو باہر کرو گے۔ کروڑوں روپے کی تنخواہ ان کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ بالکل گھنونی سازش نہ کی جائے فوج کے خلاف۔ ملک اس سازش کا متحمل نہیں ہے۔ پاک فوج کو الیکشن سے دور رکھے۔ الیکشن وہی ہوگا جو عوام چاہیں گے، ووٹ وہی ہوگا جو عوام جس کو ووٹ دیں گے۔ اب لبیک والے اتنے جاگ چکے ہیں کہ وہ اپنے ووٹ پر اب کسی کو ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ امیر المجاہدین کے درجات کو